السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ تنقید کرنا حلال ہے یا حرام؟ یقیناً آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، سیاسی تنقید بھی کرتے ہیں، معاشی بھی کرتے ہیں، معاشرتی کرتے ہیں اور مذہبی تنقید بھی ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ لیکن آج میرا یہ ٹاپک ہے کہ تنقید کیسا ہونا چاہیے اور کیسے نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً تنقید کرنا ہر ذی شعور انسان کا، ہر باعلم بشعور انسان کا آئینی، قانونی، جمہوری حق ہے، شرعی حق ہے۔ اس تنقید کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن تنقید ایسا ہونا چاہیے کہ وہ علم پر مبنی ہو، مدلل قسم کی تنقید ہو، نہ کہ وہ بدتمیزی، بد تہذیبی، بد زبانی پر مبنی ہو جس سے مخالف غصے میں آ جائیں اور وہ ان کو یہ لگیں کہ یہ مجھے صرف گرانا چاہتا ہے، یہ بندہ تو بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ۔ میں خود بھی ایسی تنقید کو بہت پسند کرتا ہوں جو مدلل ہو، بامانی ہو، باعلم ہو۔ میں ایسے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں، لیکن جو لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کے منہ پر نہیں لگنا چاہتا۔ اور کچھ لوگ تو ڈائریکٹ ذاتیات پر آ جاتے ہیں، غلیظ قسم کی گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا موقع دیتا ہوں، لیکن اگر وہ موقع پر نہیں سمجھتے تو پھر ان کو بلاک کر دیتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تنقید برائے اصلاح بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ تنقید برائے تنقید، تنقید برائے جیت، یہ ہر طرف گردش میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، بس جیت میری مقدر بن جائیں۔ مخالف کو گرانا ہمارا مقصد ہوتا ہے، اولین ترجیح ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالف کو کسی بھی طریقے سے گرائیں۔ سیاست کی آڑ میں یا کسی بھی صورت میں جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم مردوں تک نہیں بخشتے۔ یعنی اگر میں سیاست کی بات کروں تو ہم ہر حد کو کراس کرتے ہیں۔ ہم بے نظیر بھٹو مرحوم کو نہیں بخشتے، نہ ہی ہم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو بخشتے ہیں۔ بس ہر طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیت میری مقدر بن جائیں، مخالف کو ہم گرا دیں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو میرے خیال سے ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی شریعت میں اجازت ہے، نہ قانون میں ہے، نہ جمہوریت میں اس کی اجازت ہے۔ ہم معاشرتی طور پر مذہب، قومیت، لسانیت اور سیاست کے حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم ہر حد تک جاتے ہیں۔ کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم گریز نہیں کرتے، ہم کتراتے نہیں ہیں۔ ہم نہ انسانیت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک پاکستان کا لحاظ کرتے ہیں، نہ مسلمانی کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی نہ اپنے وقار کا، اپنے معاشرے کا کسی قسم کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ کاش میرے زندگی میں وہ دن آ جائیں کہ ہم انسانیت کی، مسلمانیت کی، پاکستانیت کی رنگ میں رنگ جائیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ بدتمیزی سے بحث کریں گے، گالم گلوچ سے آپ اس کا سٹارٹ لیں گے اور آپ کی تنقید مدلل ہو، بہت مضبوط قسم کے دلائل ہو آپ کے پاس، آپ کا تنقید بھی بجا ہو، بامانی تنقید ہو، لیکن حریف کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا لہجہ درست نہیں ہوتا، آپ بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ دوسری طرف جب آپ کا تنقید اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، دوسروں کو عزت دیتے ہوئے، ان کو اچھے نام سے مخاطب کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں، تو پھر مخالف جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیکھنے اور سکھانے کی سوچوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ ان کو پھر غصہ نہیں آتا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر ایسی تنقید کا، ایسے بحث و مباحثے کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی جیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تنقید کو اپنائیں، ایسی تنقید کریں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے جناب کہ تنقید برائے اصلاح حلال ہے، لیکن تنقید برائے تنقید حرام ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وسلام۔ اگر میری یہ بات آپ لوگوں کو پسند ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔